کچھ اس سے ملتے جلتے معاملات جو مجھے امیر اہل سنت کے ساتھ درپیش ہوئے جی وہ عرض کروں. ہمارے نواب شاہ میں تاج محمد قریشی آواز ذرا اونچی کیجیے گا. دعوت اسلامی کے محسن اور دعوت اسلامی پر خرچ کرنے والے اور امیر اہل سنت کی میزبانی کا شرف انہوں نے بارہا پایا. میں کراچی حاضر تھا تو نواب شاہ سے فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور امیر اہل سنت کے لیے انہوں نے وصیت کی کہ امیر اہل سنت جنازہ پڑھائیں. تو میں نے جیسے تیسے کوشش کر کے رابطہ کیا تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس کو قبول فرمایا کہ واقعی دعوت اسلامی کے لیے ان کی خدمات ہیں. امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے لیے جن کی خدمات ہیں، جن کے سفر ہیں، جن کا وقت ہے، جن کا خرچہ ہے، الحمدللہ بھولتے نہیں. خیر، تو میں نے وہ کراچی سے نواب شاہ تک کی ٹرین کی بکنگ کروا دی. امیر اہل سنت جیسے اسٹیشن پر پہنچے تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے معلوم کیا کہ بکنگ کس نے کرائی. چونکہ وہ بکنگ فلفور کی گئی تھی تو وہ پارلر میں ہم نے بکنگ کروائی. تو آتے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ شاہد نے کرائی. تو ارشاد فرمایا ان کو وہ پیمنٹ کر دی جو خادم امیر اہل سنت کے ساتھ تھے. تو میں نے عرض کی کہ حضور ٹھیک ہے. فرمایا نہیں، ہم تو سیکنڈ کلاس میں جاتے تھے، آپ نے اے سی میں ہماری بکنگ کروا دی. تو خیر وہ آپ نے واپس کیا. لے لیا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں کیا ہے لے لیا آپ نے؟ جی اچھا. اسی طرح نواب شاہ میں امیر اہل سنت کی جب آمد ہوتی تو ایک وقت کا یاد ہے، ایک بار کا واقعہ، ایک سے زیادہ بار ہوا. ہم اسٹیشن پر چھوڑنے آتے تھے تو اسلامی بھائی وہ کہ ٹکٹ لے کر دینے کی کوشش کرتے تھے. تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مدینے کا ٹکٹ چاہیے. یعنی وہ اس کو منع کرنے کا ایک بہت محبت بھرا انداز تھا کہ کراچی کا ٹکٹ نہیں چاہیے، مجھے مدینے کا ٹکٹ چاہیے. اس انداز سے یعنی منع بھی فرماتے تھے اور محبت بھرا اظہار بھی اور تربیت بھی ہوتی تھی. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی سے لینا نہیں ہے، نہ لینے کے تعلق سے جو آپ کے اس وقت ہم نے واقعات پڑھے سنے. دوسرا یہ کہ ایک تو تحفہ دیتا ہے، پھر اس سے جیب سے خرچ کرنا، یہ دونوں چیزوں کو کیسے ملایا جائے اور اس سے دین کا کام کرنے والا اس سے اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے؟ تبلیغ دین، نیکی کی دعوت، علم کو عام کرنے کے تعلق سے اس میں کتنا گہرا اس کا تعلق ہے؟ کچھ نہ کچھ تو اسباب ہو ہی جاتے ہیں آدمی. اب مجھے یاد نہیں کہ وہ پھر رقم کس سے لیتا تھا، کس طرح میں یہ سفر کرتا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن یہ کہ بہرحال جذبہ ہو نا تو راستے مل جاتے ہیں، سبحان اللہ، راہیں کھل جاتی ہیں. بے شک الحمدللہ. مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنا میرا کام دھندا تو تھا ہی، اگرچہ وہ میں پارٹی تو تھا ہی نہیں، متوسط. لیکن یہ کہ اب مانگنے مطلب میں زمانے سے میرے بچپن سے میں شرمیلا بہت واقع ہوا ہوں الحمدللہ. کہ مجھے ایک پیسہ جب جن دنوں ایک پیسہ خرچ ملتا تھا گھر سے، پیسہ تو نیو جنریشن نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، سنا ہی ہوگا پیسے. اب تو روپے کم سے کم کرنسی روپیہ ہے. ایک روپیہ بھی، ہاں جو اب جیسے ایک روپیہ تو مشہور ہے، ایک روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے. تو ایک پیسہ مجھے خرچی ملتی تھی، چھوٹا تھا تو ہم لوگ غریب لوگ تھے، مالدار تو تھے نہیں. تو اگر کبھی کسی طرح کوئی پیسہ مجھے کہیں اور سے مہیا ہو جاتا تو میں اپنی ماں کو بول دیتا کہ میرے کو آج کا پیسہ مل گیا. میں لیتا نہیں تھا، مجھے نہیں مل گیا. جیسے آج کل بچے چیٹنگ کرتے ہیں تو اتنے گٹس نہیں تھے مجھ میں، ذہن نہیں تھا ایسا دھوکہ دینے کا. اس کے علاوہ میں